ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیلے بال سائڈ پہ کرنے لگا۔ انسانی بچے، انسانی 20 بچے۔ وہ ابھی بھی اسی حیرت کے عالم میں تھی جب ہاتھ اسے شانوں سے تھام کر قریب کرنے لگا اور وہ آسانی سے اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اب ہم انسان ہیں تو انسان کے ہی بچے ہوں گے، خرگوش کے تو نہیں ہو سکتے، وہ اپنی ہنسی دباتا ہوا کہنے لگا۔ حورین پہلے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ میں اتنے بچے پیدا نہیں کر سکتی، وہ دبی سی آواز میں چیخی تھی، جیسے کہیں واقعی ہاتھ کو 20 بچے ہی چاہیے تھے۔ پہلے وہ حورین کی صورتحال سے خوب محظوظ ہوتا رہا، پھر اس کی ٹھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں ٹکا کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ یہ ہم تب دیکھ لیں گے۔ اس کا مدم ہوتی دھڑکن اب مکمل طور پہ رک گئی تھی۔ تبھی انہیں کسی کی تصویر کھینچنے کی آواز آئی۔ احتشام ان سے کچھ فاصلے پہ موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا، جس میں اس نے ابھی اس لمحے کو قید کر لیا تھا۔ اگر تم دونوں کا ہو گیا تو ایک نظر اندر بھی دیکھ لیں، وہ دوبارہ سیل پاکٹ میں رکھتا کہنے لگا۔ پہلے سے شرمندہ ہوتی حورین کا تو سر ہی گھوم گیا اور وہ تیزی سے چلتی اندر کو بھاگی۔ کباب میں ہنڈی بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ ہاتھ نے اس کے گردن کو اپنے بازو سے دبوچا تھا۔ تم لوگ تو کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو یار، تھوڑا تو کنٹرول ہو، بندے کو 20 بچوں کے باپ۔ احتشام اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی نازک پیاری نہیں، اپنی ناک پیاری نہیں، وہ اسے کہتا ہوا گردن سے تھامے ہی بنگلے میں کھینچ کر لے گیا، اور احتشام بامشکل اپنی ہنسی قابو کرتا رہا۔ کاش کہ صدف ماما اپنے بیٹے کو ایسے خوش دیکھ سکتی۔ ہاتھ کو مسکراتے دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، ماریا کو صبح سے اب تک کوئی موقع نہ ملا جس سے وہ حساب برابر کر سکے، تو وہ اپنے کمرے میں جانے کا کہہ کر ان دونوں کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ کمرے کے قریب ہی پہنچی تو جب عمر کی آواز نے اس کی سماعت کو چھوا۔ وہ کسی کام سے ہیڈ کوارٹر جا رہے تھے۔ ماریا نے پلٹ کر ان کو دیکھا جو اپنی باتوں میں مشغول تھے، اور پھر اپنے کمرے کی جگہ ساتھ والے کمرے میں کا دروازہ کھولنے لگی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جائیں، سب ٹھیک ہوگا۔ ہاں، ٹیک کیئر مائی سن، میجر عمر اپنے بیٹے کو کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور عین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ماریا کو کب سے ایسے ہی موقع کی تلاش تھی۔ زرار بھی کچھ آرام کرنے کی نیت سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ ٹانگ جمائے ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ابھی اس سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زرار نے خود کو قابو کرنے کے لیے ایک دم آنکھیں کھولیں، وہ اسے سکون سے بات کر کے چلتا کرے گا، یہ سوچ اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن وہ ہاتھ میں اس کا موبائل پکڑے لاپرواہی سے گھما رہی تھی۔ زرار تجمل سے بات کرنے کا فیصلہ ترک کرتے اس کی طرف بڑھا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا موبائل مجھے واپس کرو۔ اپنے اندر کے غصے کو کہیں حد تک قابو کیا وہ اس سے کہنے لگا، ضرور، لیکن پہلے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ معافی کس چیز کی؟ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ بھول گئے تم نے مجھے کیسے چیز کہا تھا؟ ماریا اپنی نیلی آنکھوں میں ڈھیروں جذبات لیے اس سے کہنے لگی، تمہاری بھول ہے اگر میں تم جیسی چیز سے معافی مانگوں گا۔ وہ چیز پہ زور ڈالتا ہوا دوبارہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تو اپنا موبائل بھول جاؤ۔ وہ پاس رکھے پانی کے جگ میں موبائل پھینکنے لگی۔ زرار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا تو ماریا نے ایک دم اپنی ہتھیلی سے اس کی ٹھوڑی سے وار کیا، جس سے وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ زرار کی زبان اس کے دانتوں کے نیچے کٹنے سے بال بال بچی تھی۔ آخر وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ اب کی بار وہ اس کو لحاظ میں لائے بغیر اس کی طرف بڑھا کہ وہ لڑکی ہے۔ ماریا نے اسے کک کر کے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اس کی ٹانگ اور تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے گھسٹتی ہوئی نیچے گرنے لگی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈریسنگ ٹیبل تھام لیا۔ اگر تمہیں شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو میں تمہیں اب تمہاری زبان میں ہی سمجھاؤں گا، وہ غصے میں اسے کہنے لگا۔ زرار نے اس کی ٹانگ کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور پلٹ گیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بنی۔ ماریا نے اپنی دونوں ٹانگوں سے اس کی ٹانگ کو لاک کیا اور اس کی گردن کو اپنے بازو سے دبوچ لیا اور پوری قوت سے اس کا گلا دبانے لگی۔ معافی تو تمہیں مجھ سے مانگنی ہی ہوگی۔ اس کی نسوانی آواز زرار کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس نے اپنے کیریئر میں بہت ہی مغرور اور خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن یہ لڑکی تو کچھ اور ہی بلا تھی۔ وہ کسی بلی کی طرح اس کی کمر سے چپکی ہوئی تھی اور پوری نیت سے اس کا گلا دبا رہی تھی۔ زرار نے اسے کھینچ کر خود پر سے ہٹانا چاہا تو ماریا کے ٹاپ کی بازو اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کا ٹاپ پھٹتا چلا گیا۔ زرار نے اس کی پشت زور سے پیچھے دیوار سے ٹکرائی،
اس نے ماریا کو اتنی زور سے دیوار سے مارا تھا کہ ایک لمحہ کے لیے اس کا سانس ہی اکھڑ گیا اور اس کی زرار پر سے پکڑ چھوٹ گئی۔ اس نے بنا کسی موقع کو ضائع کیے مڑ کر ماریا کو قابو کرنا چاہا، لیکن اس نے اس کی پنڈلی پر پوری طاقت سے وار کیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ دکھنے میں نازک سی ماریا، اس میں کافی طاقت تھی۔ وہ اسے بھرپور ٹکر دے رہی تھی اور اب وہ یہ انجوائے کرنے لگا تھا۔ ماریا کو اب اپنی پھٹی ٹاپ کی بازو کا بھی بدلہ لینا تھا۔ اس نے زرار کو پھر سے گلے سے دبوچنا چاہا، لیکن وہ ایک چال میں دوبارہ پھنسنے والا نہیں تھا۔ اپنے دڑ کو ایک طرف کر کے ماریا کی بڑھتی بازو کو اس نے تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ گھٹنوں کے بل کارپٹ پہ گری۔ اسی لمحے زرار نے اپنی ٹانگوں سے اس کی پتلی کمر پہ لاک لگایا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ ماریا نے خود کو آزاد کروانے کے لیے اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیے، جس پہ زرار مسکرا کر پڑا۔ آ ہی گئی چڑیلوں والی حرکت پہ، ہٹو مجھ پر سے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ماریا کا سانس اب بری طرح پھول چکا تھا، جبکہ زرار اپنے زخم کے باوجود بھی بہت تیز حالت میں تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے قریب آنے کا۔ اب اگر وہ انجوائے کر ہی رہا تھا تو اس ماریا کی عقل ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس کی بات پہ وہ کہکا لگا اٹھی تھی۔ قریب؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہر لڑکی قریب آنے کے لیے نہیں مچلتی۔ اچھا تو تم ابھی مچل نہیں رہی؟ خود کو آزاد کروانے کے لیے تڑپتی ماریا ایک دم رکی تھی اور اس کے تیور دیکھ کر زرار بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ دیکھو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ اب بری طرح تھک گئی تھی، لیکن ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اس لیے بہت ضبط سے چہرہ پھیر کر اسے کہنے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا ہاتھ کے علاوہ کسی نے اس کی یہ حالت کی ہو۔ احتشام تو اس معاملے میں اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو خود پہ اتنا فخر کرتی تھی اور اس نے 2 بار اسے ہرا دیا۔ زرار اس کی گلابی رنگت کو دیکھتے ہوئے کھونے لگا تھا۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، بس تھوڑی سی پاگل تھی۔ ایسے ہی دیکھتے رہے تو آنکھیں نکالوں گی تمہاری۔ وہ تلملا ہی اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تمہیں دورہ پڑا تو میرے کمرے میں مت آنا، بالکل اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ وہ اسے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا ایک گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی کمر میں ابھی بھی درد ہو رہی تھی۔ اس نے زرار کو گھورتے ہوئے اپنے بال کان کے پیچھے اڑائے۔ ویسے جیسے تم فائٹ کرتی ہو، تم ملٹری آسانی سے جوائن کر سکتی ہو۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو اس کی بات پہ ایک دم رک گئی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی، لیکن وہ ماریا بس کا وجود ابھی تک چھپا کر رکھا گیا تھا۔ کیا اسے کوئی قبول کرے گا؟ وہ یہ سوچ کر سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ فی الحال تو بوریت کے ساتھ زرار بھی اس کے حواس سے اتر گیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ لوگ اس بنگلے میں رہے اور حرین نے اس کو چپا چپا گھوما تھا۔ ان کی فلائٹ کا وقت قریب تھا تو وہ سب ایئرپورٹ کی طرف آنے لگے۔ حرین کو بھی اب گھر واپس آنے کی جلدی تھی، شعوری طور پر بھی اسے ہی اپنا گھر ماننے لگی تھی۔ اسے اس گھر کے سکون کی اور آمرہ کے ہاتھ سے بنے لذیذ کھانوں کی عادت ہو چکی تھی۔ فلائٹ میں احتشام الگ سیٹ پر جبکہ ہاد اور حرین کی سیٹ ساتھ ساتھ تھی، لیکن وہ اسے مکمل طور پہ نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ویسے بھی احتشام کے سامنے اس کی عزت کا وہ اچھے سے فالودہ بنا چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کاغان اور اسلام آباد دیکھ کر آ رہی ہے۔ وہاں کا ایک ایک منظر وہ آمرہ اور اشال کو بتانے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ان گزرے دنوں کو سوچنا چاہتی تھی۔ محض 2 دن میں ہی ہاد اور وہ کتنا قریب آ گئے تھے۔ شاید وہ بھی ایک فیملی چاہتی تھی۔ اس نے پہلی بار کچھ ایسا سوچنے کی گستاخی کی تھی۔ جب ہاد اسے اغوا کر کے لایا تو اس وقت اسے لگا کہ زندگی نے اسے ایک نئے امتحان میں ڈال دیا، لیکن وہ کب سمجھی تھی کہ وہ اسے تمام آزمائشوں سے نکالنے آیا تھا۔ غربت سے فرار ہونے والی وہ لڑکی آج نہ تو شادی شدہ تھی بلکہ ایک فیملی شروع کرنے کی خواہش مند تھی۔ کچھ میری اور کچھ ہاد کی آنکھوں جیسے بچے، یہ بات سوچ کر بے اختیار وہ مسکرا اٹھی تھی، اور پھر اپنی سوچوں کے مدار کو جان کر وہ شرما ہی تو گئی تھی۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر ساتھ بیٹھے ہاد کو دیکھا جو کہ اپنے موبائل پر کچھ چیک کر رہا تھا۔ ہاد اس کی طرف پلٹنے لگا تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تو ہاد نے اس کے قریب بڑھ کر وہ آنکھ چوم لی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حرین کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ کیا کوئی چیز اس سے پردے میں بھی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ رات ہو چلی تھی تو اس نے شاور لینے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی کچھ دیر تک ہاد آ جاتا تو اس کی جان اس قید خانے سے آزاد ہو جاتی۔ وہ یہ سب سوچتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی اور شاور لینے لگی۔ اس دوران بس زرار کی ایک ہی بات دماغ میں گردش کر رہی تھی، کیا وہ واقعی ملٹری جوائن کر سکتی تھی؟ وہ ہمیشہ سے اپنے بارے میں بہت کانفیڈنٹ تھی، لیکن اس بات سے وہ متذبذب ضرور تھی۔ ویسے بھی اس کا تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی شناختی کارڈ۔ اس کا تو وجود جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
وہ ہاتھ کی وجوہات سمجھتی تھی، لیکن اب تو وہ شادی کر چکا تھا۔ کیا وہ سارے ایسی ہی گزارے گی زندگی؟ اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں آواز اٹھانے لگے تھے۔ ماریا انہیں جھٹکتی گہرا سانس بھرنے لگی۔ تبھی اسے کمرے سے اپنے موبائل کی بیل بجتی ہوئی سنائی دی۔ اس سے کال تو آمنہ، احتشام یا ہاد ہی کر سکتے تھے، اور وہ بھی ہمیشہ کسی ضرورت کے تحت ہی ہوتا تھا۔ وہ شاور بند کرتی باتھ روم کی طرف بڑھی جب اس کی بے دہانی اسے مہنگی پڑی۔ پاؤں پھسلا تو وہ ٹائلز پر بہت برے طریقے سے گری۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کونی بری طرح شل ہوئی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے ماریا کو لگا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے 2-4 بار لمبے لمبے سانس کھینچے اور پھر اپنی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، کمر میں بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ یہی ہوتا ہے جب فضول سوچے انسان کو گھیر لیں۔ وہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ موبائل لگاتار بج رہا تھا۔ اس نے خود کو سہارے سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کیا کرے۔ گرتے ہوئے اس کا ہاتھ لگنے سے شیلف پہ پڑے شیمپو اور کنڈیشنر کی بوتل بھی پاس ہی گری پڑی تھی۔ وہ انہیں ایسے گھورنے لگی جیسے سارا قصور ہی انہی کا ہو۔ شاید عمر انکل واپس آ گئے ہوں، یہ سوچ کر وہ انہیں آواز لگانے لگی۔ زرار کو پانی کی طلب ہوئی تو وہ کچن آیا اور اب منرل واٹر کی بوتل پکڑے ہال میں آ بیٹھا۔ کچھ وقت کے توقف سے اسے کسی کی مدھم سی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اس آواز کا ذریعہ معلوم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ ہلکا سا کھول کر جھانکا تو وہ خالی تھا، لیکن دوبارہ وہ آواز سنائی دی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ بلا شبہ وہ آواز وہیں سے آئی تھی۔ زرار اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ ماریا کی آواز ہے۔ پہلے تو اسے یہ بھی کوئی اس کی الٹی سیدھی حرکت لگی، لیکن آواز میں موجود درد کے عنصر سے اس نے یہ رسک لینے کا ارادہ کیا۔ آواز ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ کوئی ہے انکل؟ وہ بار بار پکار رہی تھی۔ پہلے تو وہ دروازہ کھولنے لگا، پھر رک گیا اور انگلیوں کو موڑتا دروازے پہ ہلکا سا نوک کیا۔ انکل؟ اندر سے ماریا کی آواز ابھری تھی۔ نہیں، میں ہوں زرار۔ اس کی آواز سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ جب مقابل کچھ نہ بولا تو پلٹنے لگا۔ جب اس کی آواز دوبارہ آئی، انکل کہاں ہے؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مشکل سے بات کر رہی ہو۔ وہ ابھی نہیں آئے، کیا کوئی کام ہے تمہیں؟ وہ پھر تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر آخرکار ماریا نے اپنی انا ایک طرف رکھ کے اسے بتا ہی دیا۔ میں گر گئی ہوں۔ کیا؟ زرار کو لگا اس نے غلط سنا۔ میں فرش پر گر گئی ہوں۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی۔ تو میں اٹھ نہیں پا رہی، مجھے مدد چاہیے۔ زرار کو اس کی بات پہ یقین نہ آتا۔ اگر اس کی آواز میں اس نے درد نہ سنا ہوتا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا ماریا جیسی لڑکی گر کیسے گئی۔ ٹھیک ہے، میں اندر آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے لگا جب ماریا چیخی تھی، خبردار اگر تم اندر آئی۔ زرار کا نوب کی طرف بڑھتا ہاتھ ایک دم رکا۔ اگر میں اندر نہیں آ سکتا تو بلا کیوں رہی ہو؟ وہ میں نے کچھ نہیں پہنا۔ ساتھ ہی کنڈیشنر کی بوتل اٹھا کر زور سے دروازے پہ ماری گئی۔ اس کی بات پہ وہ اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگا۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ماریا تپ کے بولی تھی۔ دیکھو، اب یا تو مجھے تمہاری مدد کرنی پڑے گی یا میں ریسکیو ٹیم کو کال کر دیتا ہوں۔ زرار تو اب خوب مزے لینے لگا تھا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، وہ کہہ کر ساتھ ہی کرا پڑی تھی۔ زرار کو بھی اس پہ ترس آنے لگا، حالانکہ وہ ترس کھانے والی چیز تو نہیں تھی۔ دیکھو، میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا۔ مجھے تم پر یقین نہیں تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس کی مدد کرنے کا۔ وہ پلٹا تھا جب اس کی آواز پھر سے آئی تھی۔ مجھے کمر پہ چوٹ آئی ہے۔ زرار اب کی بار سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ اسے کہتا پاور پلگز کی طرف چلا گیا اور پھر وہاں کی پاور کاٹ دی۔ اندھیرا ہونے پر ماریا ایک دم چونکی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے زرار کی آواز آئی، کیا اب میں آ سکتا ہوں؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی اور پھر اپنی حالت کے باعث ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے، پر آنکھیں بند کر لینا۔ وہ اس کی بات پہ سر جھٹک کر رہ گیا اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولنے لگا۔ ویسے بھی اندر میں اسے اندھیرا تھا تو کچھ دکھنا نہیں تھا۔ تمہارے دائیں طرف روب لٹک رہا ہے، وہ مجھے دے دو۔ آنکھیں بند کیے زرار ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اور پھر اس کی انگلیوں نے روب کو چھوا تو وہ اسے اتارنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے بڑھتے رہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا جلدی کرو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ رکو، یہی رک جاؤ۔ وہ اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ روب چھوڑ دو۔ زرار نے روب چھوڑا تو وہ اس کے اوپر گرا، لیکن وہ اب اسے پہن نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ٹاول کی طرح اسے اپنے گرد لپیٹا تو زرار اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ وہ اب آنکھیں کھول چکا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا جب ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ ماریا کو تکلیف تو بہت تھی، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم لائٹس آن ہونے پہ اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ زرار بھی ایک دم روشنی سے گھبرایا تھا۔
شاید بابا واپس آ گئے تھے۔ وہ ماریا کو لٹانے بیڈ کی طرف بڑھا جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر ان دونوں کی ہوائیاں اڑی تھی۔ زرار کے قدم تو وہیں جم گئے جب ماریا کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا، اوہ! زرار نے اسے جلدی سے بیڈ پر پٹکا اور ماریا کی تو درد سے چیخیں نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ اس کے سر پہ تھا، اس نے بیڈ پہ پڑے کمبل کو کھینچ کر ماریا پہ ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ زرار پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ ہاتھ رک جاؤ، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ اپنی سانس بحال کرتی اسے روکنے کا کہہ رہی تھی۔ وہیں زرار جتنا ہو سکا اس کے حملے ڈوج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی شور کی آواز سے عمر اور احتشام وہاں بھاگے ہوئے آئے اور اسے پکڑ کر زرار سے دور کرنے لگے۔ ہاتھ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس سب کے دوران زرار خاموش ہی رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا وہم ہوگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پہ گندی نظر ڈالنے کی؟ وہ داڑا تھا اور عمر اور احتشام مل کر اسے قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ زرار اسے خود کو چھڑوا کر دور ہوا۔ اسٹاپ اٹ یو میڈ، میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ بھی اب غصہ سے بول رہا تھا۔ ماریا الگ اپنی آنسو روک رکھی تھی۔ خود کو اتنا لاچار اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے اسے کس حالت میں دیکھا ہے۔ میں نے آپ پر بھروسہ کر کے ماریا کی ذمہ داری سونپی تھی اور آپ نے… او اسٹاپ اٹ، پہلے سمجھ تو لو کہ ہوا کیا ہے۔ زرار اس کی بات کاٹ کر بولا، جس پہ ہاتھ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہاتھ وہ… ماریا ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی جب ہاتھ کے تیور دیکھ کر گنگ ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ ہاتھ بیٹا دیکھو، تحمل سے بات کرو، عمر نے اسے سمجھانا چاہا۔ بابا وہ گر گئی تھی باتھ روم میں تو بس اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ زرار کے چہرے پہ سوجن ہونے لگی تھی۔ بکواس نہیں کرو، میں یہ بات ایسے نہیں جانے دوں گا میجر عمر۔ ہاتھ میجر عمر سے مخاطب ہوا۔ ہو سکتا ہے جیسے زرار کہہ رہا ہو وہی سچ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہو، لیکن بات میری بہن کی عزت کی ہے عمر، اور یہ بات ایسے نہیں ٹلے گی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میجر عمر نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان دونوں کو شادی کرنی ہوگی۔ واٹ؟ ماریا اور زرار دونوں چیخے تھے۔ میجر عمر کو اس کی بات سے شوق لگا تھا، جبکہ احتشام بنا کسی تاثر کے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہاتھ غلط ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اس کے ساتھ تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ زرار کے انکار پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ شادی تو کرنی ہوگی، ورنہ میں تمہیں جہنم سے بھی اٹھا لاؤں گا۔ اس کے لہجے سے ماریا کانپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو زرار ماریا سے شادی کرے گا۔ عمر کی بات پہ زرار نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ بٹ بابا… خاموش زرار، سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ انہوں نے بھی حالات سمجھتے ہوئے یہی بہتر جانا۔ ہاتھ اس باپ کو ایسے ہی جانے نہیں دیتا، اور وہ بحث اس بات سے ایسے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی جو بھی ہوا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کل صبح تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ پلٹ کر ماریا کو کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور احتشام بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہاتھ جب پارکنگ ایریا میں پہنچا تو اس کے چہرے پہ غصے کی جگہ مسکراہٹ تھی۔ جھوٹ اور سچ کا فرق وہ نہ جانے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ باقاعدہ کہکا لگا اٹھا تھا۔ آخر ماریا کے لیے اس سے بہترین شخص نہیں ہو سکتا تھا، اور احتشام سب سمجھتے ہوئے بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہاتھ حرین کو چھوڑ کر کب کا احتشام کے ساتھ تبھی روانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی تھا بھی نہیں، تو وہ کچن میں جا کر فروٹ کھانے لگی۔ لگاتار سفر سے وہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن گارڈن میں پھرتی وہ ہاتھ کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کب آئے گا۔ اکیلے اتنے بڑے گھر میں اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ اچانک اندرونی دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ وہاں سے ہال میں آ گئی۔ تم سوئی نہیں؟ ہاتھ اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، وہ ایسے کہنے لگی جیسے اپنا کوئی گناہ تسلیم کر رہی ہو۔ ہاتھ اس کے قریب آیا اور پھر حرین کو اپنی بازوؤں پہ اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ خود ہی تو کہا ہے کہ اکیلے نیند نہیں آتی، تو اب بیڈ روم لے جا رہا ہوں۔ لیکن میں چل سکتی ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ہاتھ نے اپنی پکڑ مزید مضبوط کر لی۔ کل ماریا کا نکاح ہے، وہ حرین کی بات اور کوششیں نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کیا سب ایسے اچانک؟ ہاں، وہ اتنا کہ حرین کو لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ اس کے جال میں پھنس کر ماریا کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا لو میرج ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگی تو حرین کو لگا جیسے وہ اس پہ ہنس رہا ہو۔ نہیں، بزنس ایگریمنٹ سمجھ لو۔ اس کی بات پہ حرین نے ایک ڈرامائی سانس کھینچا۔ بزنس ایگریمنٹ؟ وہ اس لفظ کو ادا کرنے لگی۔ اسے ماریا ایسی تو نہیں لگتی تھی کہ کسی ایگریمنٹ کے لیے شادی کر لے۔ تو تمہیں اسے روکنا چاہیے۔ اپنی طرف سے وہ اسے پتے کی بات بتا رہی تھی جب اسے لیے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ نہیں، میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کی بات پہ حرین پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ وہ کیوں پر زور دیتے ہوئے پوچھنے لگی جب ہاتھ نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اپنے اس دماغ پر اپنا زور مت دو حور، اور سو جاؤ۔
وہ اس کے ساتھ خود بھی لیٹتے ہوئے کہنے لگا تو حورین فوراً اس سے دور کھسکی اور دوبارہ پوچھنے لگی، لیکن ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہاتھ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر چپ کروا دیا۔ سو جاؤ اور مجھ سے بار بار ایک سوال مت کیا کرو۔ حورین فوراً سمجھ گئی کہ اب ایک لفظ بھی اس بارے میں بولی تو اسے ہاتھ کا طوفانی روپ جھیلنا ہوگا، اس لیے خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ہاتھ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ پہلے تو وہ سٹپٹائی، لیکن جیسے ہی اس نے حورین کی کان کی لو کو دانتوں میں لے کر دبایا تو اس نے فوراً ہلنا بند کر دیا۔ کچھ دیر تک اس کی سانسیں تیز آتی رہیں، لیکن پھر تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گئی۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلی سو رہی تھی۔ نیند میں ہی وہ ہاتھ کو ڈھونڈنے لگی۔ ہلکی ہلکی سی روشنی میں اسے وہ کہیں نہ دکھا۔ نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ نیند میں ہی وہ سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ اس کے آفس کے بند دروازے کے نیچے سے روشنی حال میں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں رگڑتی، جمائیاں روکتی اس طرف بڑھ گئی۔ ہاتھ جو اس وقت پچھلے دنوں کا پینڈنگ کام چیک کر رہا تھا، قدموں کی آہٹ سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد حورین دروازہ کھول کر اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ اسے اس طرح سے حورین کا آفس میں آنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ملجھگے سے حلیے میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ بکھرے بال، نیند سے بری آنکھیں، سلوٹوں سے بھرے کپڑے، دوپٹہ، ندارت۔ ہاتھ نے کرسی کو اپنے ڈیسک سے دور کیا تو حورین اتنے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کرسی کے دونوں بازو تھامتی وہ اس پر جھکی اور کندھے پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، ساتھ ہی جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تو وہ ہاتھ نے اس کے گرد اپنا حصار بنا لیا اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں کر لیا۔ اگر اپنے ہوش میں وہ یوں اس کے آفس آئی ہوتی تو وہ یقیناً اسے کئی گھنٹے وہاں کھڑا رکھتا۔ حورین وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر پھر سے سو گئی تھی۔ ہاتھ نے گہرا سانس لیا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا، پھر اسے سنبھالتا ہوا کھڑا ہو گیا، گود میں اٹھا کر اب وہ پھر سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صبح جب وہ جاگی تو اسے اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہاتھ اپنی روٹین کے مطابق اس سے پہلے جاگ چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر کپڑے چینج کر کے کمرے میں واپس آئی اور پھر سیڑھیاں اترتی ہال میں داخل ہوئی۔ آمرہ سے ملنے وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہاں سوزی ہی دکھی۔ سوزی، کیسی ہو تم؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ حورین صاحبہ، کیسی ہیں آپ اور آپ کی ٹرپ کیسی رہی؟ سوزی کو وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اچھی تھی۔ اگر وہ وہاں بند رہنا، طوفان میں پھنسنا اور ہاتھ کو احتشام کے سامنے اس کے قریب آنا بھول جاتی تو اچھی ہی تھی، وہ یہ سوچ رہی تھی، لیکن پھر خیالات سے باہر نکلی۔ آمرہ کہاں ہے؟ جب اسے وہ نہ دکھی تو سوزی سے پوچھنے لگی۔ وہ تو ماریہ صاحبہ کے ساتھ ہیں، ان کا نکاح ہے تو سب تیاری وہیں کریں گی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی اسے کہنے لگی، لاؤ میں مدد کر دوں؟ نہیں۔ حورین کی آفر پہ سوزی کے چہرے کے رنگ ایسے بدلے تھے جیسے اس نے کوئی بھیانک انکشاف کیا ہو۔ ایسا کریں، آپ حاج صاحب کے پاس چلی جائیں۔ شاباش۔ سوزی اسے کچن سے نکالنے لگی، مبادا وہ کہیں واقعی مدد کر ہی نہ دے۔ حورین ہاتھ کو دیکھتی گارڈن میں چلی آئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر واپس آئی تو اسے وہ سائڈ ونگ سے آتا دکھائی دیا، جہاں اس کا آفس، جم اور سوئمنگ پول تھا۔ حورین پہ سرسری نظر ڈالتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ شاید وہ فریش ہونے جا رہا تھا۔ اسے پسینہ میں شرابور دیکھ کر وہ اندازہ لگانے لگی اور پھر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ سوزی ٹیبل سیٹ کرنے لگی تو اتنے میں ہاتھ بھی آ گیا۔ اس کے بالوں گیلے ہونے سے اس کی پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا انہیں وہاں سے ہٹانے کا، لیکن جیسے تیزی سے یہ خیال ابھرا ویسے ہی تیزی سے اس نے جھٹک بھی دیا۔ حورین کو ناشتے کی پلیٹ تیار کر کے پکڑائی اور پھر وہ اپنے لیے پلیٹ میں آملیٹ لگانے لگا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو جانا، ہم ماریہ کے نکاح کے لیے نکلیں گے۔ کیا ایسے سادگی سے ان کی شادی ہوگی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے سادگی ہی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی نکاح ہے، شادی نہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اپنا جوس پینے لگا۔ حورین نے بھی حلق تر کیا، کیونکہ اس کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے چیلنج کر رہا ہے مزید سوالات کا۔ حورین سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ ہاتھ کا رخ گیٹ کی طرف تھا۔ حورین، سیڑھیوں کی طرف بڑھتی حورین ایک دم رکی تھی۔ اپنے ناخن کاٹ لو، وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے اپنے راستہ ہو لیا، اور حورین کی آنکھیں اپنے ناخنوں کا قتل کرنے کا سوچ کر ہی بھیگ گئی تھی۔ نہ جانے اسے ان بیچاروں سے کیا مسئلہ تھا۔ کمپنی کا کافی کام پینڈنگ تھا، اس کی غیر موجودگی سے رکا ہوا تھا، اور وہ ماریہ کے نکاح سے پہلے وصیت بھی بنوا لینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے وکیل کو اپنے آفس بلوایا تھا۔ شہباز کا اس کمپنی میں کوئی شیئر نہیں تھا، جو تھا وہ ہاتھ کب کا زبردستی اپنے نام کروا چکا تھا۔ ابھی اس نے وکیل کو فارغ کر کے بھیجا ہی تھا جب احتشام وہاں آیا۔ ہاتھ، کیا یہ جلدی نہیں ہو سکتا ہے زرار اسے ایکسپیکٹ نہ کرے تو؟ وہ کل سے یہ بات ہاتھ سے کرنا چاہتا تھا۔
زرار ایک ذمہ دار شخص ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ماریا اسے ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں۔ اس نے احتشام کی پریشانی کو جٹلایا تھا۔ تم نے اس دن جان بوجھ کر زرار کو ماریا کے پاس بھیجا۔ احتشام دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، جس کے کئی روپ تھے۔ اس کی بات پہ ہاتھ مسکرایا تھا۔ ہاں بالکل، وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر سہولت سے بیٹھا تھا۔ میں نے زرار کو پہلے ہی دن ماریا کے لیے پسند کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا میری غیر موجودگی میں ماریا ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گی جس سے زرار اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہاں، ہاتھ وہ میری بھی بہن ہے۔ کیا تمہیں اپنے فیصلے پہ پورا بھروسہ ہے؟ میں وہ کام نہیں کرتا جس میں مجھے کوئی شک ہو احتشام۔ ویسے بھی ماریا فطرتاً باغی ہے، اسے کوئی عام انسان نہیں سنبھال سکتا۔ زرار اس کے ساتھ 3 دن گزار کے نہ تو صرف صحیح سلامت تھا بلکہ الٹا ماریا زخمی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ اس کی بات پہ احتشام ہنس اٹھا۔ ویسے بھی اس سے ماریا کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ فوجی کی بیوی ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مجھ سے تعلق نہیں جوڑ پائے گا، اور اگر تعلق معلوم ہو بھی گیا تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ احتشام اس کی تمام وجوہات سے متفق تھا، اس لیے ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ زرار سے شادی کر کے ماریا ایک بہترین زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ وکیل کیوں آیا تھا؟ میں وصیت بنوا رہا تھا۔ کیوں، تم مر رہے ہو گیا؟ احتشام نے اس کی بات سے چڑھ کر کہا۔ ایسے کیسے، ابھی تو مجھے بچے چاہیے۔ چلو چلیں، ماریا یقیناً تمہیں بددعائیں دے رہی ہوگی۔ احتشام ہاتھ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ حورین خوبصورت نیلی میکسی پہن کر تیار کھڑی تھی۔ آج وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ بالوں کو ہلکا سا کرل دے کر انہیں دائیں کندھے پر پھیلا دیا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اور ساتھ میں ڈائمنڈ جیولری بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دراز بند کر رہی تھی جبکہ اس کی نظر اس چھوٹی سی ڈبیا پر گئی جس میں ہاتھ کا دیا گیا گفٹ تھا۔ وہ اسے اپنی نازک ہاتھوں میں لے کر دراز سے نکال کر دیکھنے لگی۔ محمل کے کپڑے میں لپٹا وہ بہت خوبصورت گفٹ تھا۔ اپنے ہونٹ چباتی وہ خود کو آئینہ میں دیکھنے لگی۔ میک اپ سے اس کے نشان کافی حد تک چھپ گئے تھے۔ وہ اپنے چہرے کے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر محض اپنے چہرے کا بایاں حصہ دیکھنے لگی۔ چاہے وہ نشان مدم تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہی ہیں۔ کتنے خواب تھے اس کے جب وہ چھوٹی تھی، اور پھر وہ سب خواب کتنی بے دردی سے اسے چھین لیے گئے۔ ایک دم درد کی لہر اس کے سینے میں اٹھی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ اس نے خود بھی تو سب کچھ خود سے دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چہرہ لہرایا تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہ بھی دوسروں کی طرح خود کو پاگل ہی سمجھتی۔ اس کا عمل تنفس بگڑ جا۔ وہ اس بروج کو چھوتے ہوئے گہرے سانس بھرنے لگی۔ شاید ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ اس کے لیے تو وہ داغدار نہیں تھی، بلکہ اس کی نظروں میں ہمیشہ حورین کو دیکھ کر ایک چمک پیدا ہوتی تھی۔ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اس کا احساس اسے تب ہوا جب وہ اس برف میں پھنس گئی تھی، اور اسے تو 2 موقع دیے گئے تھے، ایک اس شخص سے رہائی کی صورت میں اور دوسرا ہاتھ کی صورت میں۔ پھر وہ اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہی تھی؟ اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہی تھی؟ کئی لوگوں کو زندگی کبھی موقع نہیں دیتی۔ اس کی مرحوم ماں اس بات کا ثبوت تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بروچ اٹھایا اور اسے بالوں میں سیٹ کرنے لگی۔ اسے ہاتھ قبول تھا، ہر طرح قبول تھا۔ اس کی درندگی، اس کی برائی، اس کی اچھائی، اس کی تاریکی، وہ سب مل کر اسے مکمل بناتے تھے۔ لبوں سے یہ اقرار کرنا مشکل تھا، شاید اس لیے اس نے وہ بروچ اسے دیا تھا۔ وہ بہت دھیان سے اسے بالوں میں لگا رہی تھی اور پھر اسے نرمی سے چھو کر ہاتھ جھکا لیے اور خود کو دیکھنے لگی۔ ایک عجیب سا سکون ہوا تھا اس کے دل کو۔ وہ خود کو مکمل طور پہ اسے سونپ رہی تھی۔ اسے اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حورین، تبھی وہ اسے پکارتا کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن پھر اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ اس کے چہرے کا طواف کر کے اس کی نظر حورین کے بالوں میں لگے بروچ پہ اٹکی تھی۔ سانس لینے کے علاوہ ان دونوں نے کسی چیز کی جسارت نہ کی تھی۔ جب اس نے ہاتھ کو اپنے قریب آتے دیکھا تو وہ چہرہ اور نظریں جھکا گئی۔ نہ جانے وہ کیوں شرمندہ ہو رہی تھی، شاید وہ فطری چچک تھی جو اس پہ حاوی ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نرمی سے اس بروچ کو چھوا تھا، پھر اسی نرمی سے اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ اس کے کندھے کو سہلانے لگا تو حورین کپ کپا کر رہ گئی۔